اس پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹپون کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا، اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا۔ میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں، اس سینٹرل آفس میں کیے ہیں، اس کو ہمیشہ سے ماڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رضوان احمد صاحب نے، اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ کل اس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر کروایا گیا، اور اس کے بھائی نعمان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی فیملی درخواست دے رہی ہے، لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ یہ معاملہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہم اس کی جو اغوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا ہے، عامر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے، جو گئے ہوئے تھے اسلام آباد کی، ان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہمارا یہ اسٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ عمر صاحب بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میڈیا کے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے۔ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے۔ آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سروں کے تاجوں کو، ان کو میسج پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام 6 بجے ترنول پھاٹک کے قریب، ترنول کے مقام پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوارڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے، وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں۔ وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے، ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے، اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی، اور ڈی سی اسلام آباد نے جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں، جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا، اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا۔ سب سے پہلی بات، آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کمشنر سے، کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا، آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی، آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا، کوئی آپ نے لسی پی تھی، کہ آپ کو اچانک ڈیپٹی کمشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے، اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے؟ میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں، اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں، اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں، بھائی نام لو اسٹیبلشمنٹ میں معلوم ہے آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے، جب اس کو بند کریں گے یا اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس برانچ، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ، انٹیلیجنس بیورو، 5 ہے۔ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں
ڈالے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھانے کے لیے، ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ نہیں مانتے یہ نظام ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی، یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے، لافل طریقے سے کریں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، نیشنل اسمبلی اور آپ کی سینٹ، اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بیٹھی ہے، یہ ایم این ایز ہمارے جو بیٹھے ہیں، یہ اسٹیٹ ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو گئی، آپ کی ایف سی ہو گئی، آپ کی افواج پاکستان ہو گئی جس میں پاک آرمی، پاک نیوی، پاک ایئر فورس، رینجرز وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لے لیں وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں، وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے نظام کو ہم لوگ اٹھے ہیں، نہ کہ جس طرح کے فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے، پٹے پہ دے دیے، لیز پہ دے دیا ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے۔ بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ کہہ رہا تھا تحریک انصاف کے وقت پہ 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی۔ آپ کا شاہ خردنوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں 450 ارب روپے کی باقی لگائی ہے۔ کچک کا ڈاکو ہے، پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں، پکا کا ڈاکو اس کو جو ہے وہ غصے میں ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے۔ وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے۔ ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے۔ ہم لوگ یہ جلسہ انقریب انشاءاللہ صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں اور پورا کرنا ہے۔ ایک اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاری نہ کریں کہ ہم لوگ ایک ایجوکیشن وہ بھی آئے گا ٹائم، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا یعنی کہ وزیر اعظم جس وقت وہ اناؤنس کریں میس ایجوٹیشن کی کال دیں، وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے۔ میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو۔ جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی اون عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے۔ اے جے کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ نیازی صاحب موجود ہیں، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھی موجود ہیں، سب کے سب موبلائز لوگ آ رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کے یہاں پہ افریدی صاحب موجود ہیں، رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دیے۔ ہم لوگوں کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبلائز پولیٹیکل فورس ہیں، ہم لوگ یہ جلسے کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، کیسر صاحب بات کریں گے،
پرسوں میرے ساتھی موجود تھے, وہاں پہ 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا, اور میں پریولیج موشن لاؤں گا, اور وہاں پہ جو تعینات ہیں جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب, وہ 2 افسرز ہیں, ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے, اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں, ان کو ہم لوگ سمن کریں گے پریولیج کمیٹی میں. انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں, جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ, اس کا ڈیپٹی, ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے. کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا سینٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ایم این ایز, ان کا راستہ انہوں نے روکا. نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا. انشاءاللہ تعالیٰ نظام بھی ٹھیک کریں گے, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں. بہت شکریہ. اوور ٹو اسد کیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.